السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ لیکن آج میں اکیلا آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ رہے ہیں فریم میں میاں داؤد وکیل ٹی وی کے، ان کا بھی بڑا شور ہے، بڑے بہادر، بڑے دبنگ، میرے بڑے عرصے سے کولیگ ہیں اور کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو بہادری ہے یہ آپ یقین کریں مجھ سے بھی پہلے پوشیدہ تھی، لیکن یہ پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں میں، ایک مہینے میں انہوں نے جس بہادری سے لبیک کے ایشو پر جو گفتگو کی ہے اور اپنے ویلاگز میں جس طرح لوگوں کو بتایا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس نے ہم سب کے سر جو ہے نا فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ تو میں آج لاہور آیا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ میں ویلاگز دیکھتا تھا، فون پر بھی بات ہوتی تھی، تو میں نے سوچا کہ ذرا ان سے بات کی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی جو سارا یہ جو پروٹیسٹ ہے، جو مارچ ہے، اس کو بڑے بڑے قریب سے دیکھا۔ ایک پروپیگنڈا تھا گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یا ان کے جو دوست، ان کے ساتھی جو جرنلسٹ ہیں، بلاگرز ہیں، انہوں نے جس انداز میں اس کی کوریج کی، اس میں تحریک لبیک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ لاٹھیوں سے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، ان کے پاس کلاشنکوفز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یعنی جو برائی ڈال سکتے تھے وہ تحریک لبیک کے کھاتے میں انہوں نے ڈالی تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہٹ جائیں۔ لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ جس گلی سے گزرے، جس کوچے میں گئے، جس سڑک سے گئے، لوگ وہاں پر پھولوں کی پتیاں لے کے آئے، کھانے لے کے آئے، اور اتنا پرتپاک استقبال ہوا ان کا کہ جب وہ وزیر آباد پہنچے تو وہ جو 5-7-10 ہزار کا جلوس تھا، اس کی تعداد 50,000 سے زیادہ، کچھ لوگ تو لاکھوں میں اس کو بیان کرتے رہے، وہ چلی گئی۔ تو یہ داؤد سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب تھا کیا ایسا؟ داؤد، آپ نے پورا اس کو کور کیا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز بہت ٹچنگ جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے اس سارے مظاہرے میں، اس ساری یہ سارا جو ایپیسوڈ ہوا، what would you like to share? What was the most important thing for you? کمٹمنٹ جی، تحریک لبیک کے لوگوں کی کمٹمنٹ۔ اچھا، یہ تحریک لبیک کے لوگوں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں تھی، وہ کوئی شریعت نافذ کروانے نہیں نکلے، وہ کوئی وزیر بننے کے لیے نہیں نکلے، وہ کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں نکلے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ان کے ساتھ فرانسیسی سفیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی روشنی میں قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دی۔ مقصد ہو سکتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکلوانا مقصد نہ ہو، احتجاج ریکارڈ کروانا ہی مقصد ہو، دنیا کو بتانا یہ مقصد تھا کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں گستاخی نہ کریں، ہمارے دل دکھتے ہیں، صرف اتنا ان کا تھا۔ یہ نہ صرف دل دکھنے والی بات ہے، ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خاموشی سے بیٹھیں۔ یہ اس کے لیے وہ باہر نکلے۔ حکومت نے، چونکہ میری ذاتی رائے ہے یہ عالمی نوسر بازوں کی حکومت ہے، وہ دھوکہ دیتے رہے، اور اس کے بعد جو ہوا یہ کہ جب یہ اپنے وعدوں سے مکرے، انہوں نے ابھی مارچ کی اعلان کیا، اور یہ انہوں نے اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ٹچنگ چیز جو تھی وہ صرف ان کی کمٹمنٹ۔ سمی صاحب، اچھا میں نے ایک بات ایڈ کر دوں، صرف ایک بات، چھوٹی سی بات۔ وزیر آباد پہنچنے تک نہ ان کو کھانے کی پرواہ، نہ پانی کی پرواہ، نہ تھکنے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ، لبیک یا رسول اللہ، اور وہ چلتے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے تو کئی ویڈیوز میں دیکھا کہ جو کچھ لوگ ہمیں پولیس پر اٹیک کرتے ہوئے بھی نظر آئے، لیکن کچھ ویڈیوز میں نے دیکھا لوگ پولیس کو بچانے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ آپ نے دیکھے ایسے مناظر؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک پولیس ویڈیو دکھا دے اس ریسنٹ انسیڈنٹ کی، ایک ویڈیو جس میں تحریک لبیک کا جو ورکر ہے وہ پولیس کے اوپر تصادم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر پرانی اٹھا کے دیکھ لیں بھائی جان، میں نے آپ کو بتایا یہ ہم عالمی نوسر بازوں کی حکومت ہے، وہ میڈیا کے اوپر جو بھی ڈال دیں گے وہ وائرل کر دے گا، وہ کچھ بھی کہہ دے وہ اس کو وائرل کر، ایک ویڈیو دکھا دیں۔ چلے میں آپ کی بات کر دوں، پولیس اہلکار شہید ہوئے، گولیاں ماری نا، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا کوئی میڈیکل ہوا ہوگا، اس کا کوئی پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا، پتہ لگے ہوگا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ گولی لگی تھی، ادھر سے نکل گئی، وہی دکھا دیں۔ میں سب سے پہلے یقین مانے، میں سب سے پہلے تحریک لبیک میاں داؤد کی بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پولیس والے، ہم ان کو بھی شہید کہیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے تھے کہ وہ ان کی جو جانیں گئی ہیں گولیوں کے نشان وہ دکھا دیں
اگر کوئی گولیوں سے کسی کی شہادت ہوئی یا وہ اللہ کو پیارا ہوا. پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا سر, میڈیکل ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, وہ سرکاری ملازم تھے, سرکاری افسر تھے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آن ریکارڈ وعدہ کرتا ہوں, میں سب سے پہلے تحریک لبیک کے خلاف پروگرام کروں گا. بڑی امپورٹنٹ بات, بہت امپورٹنٹ. یہ ہم نے یہ اچھا آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات, ابھی یہ معاہدہ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے ہمارے دوست ہیں, بڑے لبرلز ہیں, ایسا وہ اس معاہدے کے خلاف بات کر رہے ہیں, ریاست نے سرنڈر کر دیا, ریاست بھاگ گئی, یہ آپ نے جتھوں کو دے دی حکومت. یہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کی رات کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے, اور 8-9 بجے کے بعد وہ ملنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. ہاں جی, بولنے کے قابل نہیں ہوتے, ملنے کے قابل کیا ہونا ہے انہوں نے. یہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ بٹ پتہ کیا بات, ٹی ٹی پی سے بات کر لیں, طالبان سے بات کر لیں, امریکہ سے بات کر لیں, انڈیا سے بات کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ جو آ رہے ہیں, ان سے جو معاہدہ کرنا, یہ ان لوگوں کو ایک نظر نہیں بھائی. وہ میں گزارش یہ چاہ رہا ہوں, آج کے نہیں یہ تاریخ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے ہی عرصے سے جو ہے وہ ختم نبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے, جان بوجھ کے کی جاتی ہے. اور پھر جب اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو مارو, تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے نا, ہم اس کو بہت مارتے ہیں. دیکھیں جب 2017 میں یعنی مغرب کو خوش کرنے, مغرب کو خوش کرتے, اپنے آقا کو خوش کرنے. جی, اور اس کے علاوہ جو ان کے دنیاوی آقا ہیں, بالکل اس کو ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے. اور اللہ اس کے علاوہ اور بات مطلب کیا چاہتے ہیں. اور یہ جو ملک اسلام کے نام پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا, وہاں پر نبی پاک کے پروانوں سے, دیوانوں سے, ان کے عاشقان سے گفتگو کرنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ریاست نے سرنڈر کر, ریاست نے سرنڈر کر. اچھا اگر ان کی بات مان لیں, یہ جو معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں, تو مطلب یہ چاہتے کیا تھے, کیا کرے, مطلب خون بہے, عاشقان رسول کے اوپر پولیس کو. یہاں پر میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور آپ یقین کریں دل سے مبارکباد ہے AKD کو, یعنی عبد الکریم ڈیڈی, مفتی منیب الرحمان صاحب, اور اس کے علاوہ جو وہ دوسرے بشیر صاحب, اور اس کے علاوہ بشیر عابد جو تھے, مفتی عابد عثمانی صاحب, جنہوں نے یہ سب کچھ بیہائنڈ دا سین, جنہوں نے یہ وہ سارا ارینج کیا. میں ان کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کو خاص طور پر, ان سب کو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ مقبول جان کا اگر ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی, جنہوں نے یہ مشورہ دیا حکومت کو, اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان جو ایک ایسی سچویشن تھی اس کو بھی اوائڈ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو حکومت کو یاد کرایا کہ جناب یہ مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. بہت اچھا یہ ہوا. میں عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو اس کو یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ کی رٹ کا ایشو ہے. ابھی تک گورنمنٹ کو دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے اس کی رٹ تو قائم ہے. یہ جو لوگ تھے یہ کوئی نیا صوبہ نہیں ڈیمانڈ کر رہے, کوئی نئے فقہ نہیں ڈیمانڈ کر رہے, ایک وعدہ تھا جو آپ نے کیا, اس کی وہ کہہ رہے تھے کہ پاسداری آپ کر لیں. اچھا اب آخری بات, ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کے کوئی تحریک لبیک کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش, اور جی وہ تو جس بات کے لیے آئے تھے اس کو بھول گئے, اس کو چھوڑ دیا. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ یا اس کا کوئی اثر ہوگا لبیک کے؟ نہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تحریک لبیک کے لوگ بڑے کمٹمنٹ ہیں, ان کو اپنی قیادت پہ پتہ, اور یہ بات حقیقت بھی ہے. تحریک لبیک نہ فرانسس فی کے معاملے سے پیچھے ہٹی, نہ اس معاہدے میں ہٹی, نہ وہ پہلے ہٹی تھی. یہ بات تحریک لبیک کی فرانسس فی کا معاملہ اب حکومت کی کورٹ میں, پارلیمنٹ میں. ایک تحریک لبیک چھوٹی سی جماعت جو 3-4 سال پہلے, اب یہ انہوں نے بیسیکلی چھوڑ دیا کہ آپ جب چاہیں اس پہ بات کرنا ہے, کر لیں, نہ قرارداد موجود ہے. جی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی ان کے نبی کی شان و گستاخی ہے تو وہ خود ہی ایکسپوز ہوگی, پارلیمنٹ ایکسپوز ہوگی, وہ کر لیں. داؤد بہت آپ کا شکریہ. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو وہ بھی دے دیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کور کمیٹی تحریک انصاف کی اس کا اجلاس, یہاں پر اسلام آباد, لاہور میں جہاں پر میں موجود ہوں اس وقت, اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس وہ ہوا ہے, اور اس اجلاس میں لسٹیں سب بنی ہیں کہ 4th شیڈیول میں کون ہے, کس کے خلاف پرچے ہیں. اب جو چیز دیکھنے والی ہے, اگر حکومت کی نیت صاف ہے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ 3 تاریخ کو جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں سعد رضوی صاحب کی جو لگی ہوئی ہے, جو کیس لگا ہوا ہے, وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کو جا کے تمام چیزوں کو وڈرا کر دینے کا اعلان کرنا چاہیے ریٹن, تاکہ وہاں سے سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو. جو کارکن ہے تحریک لبیک کے, وہ وزیر آباد کے نزدیک ایک پارک میں موجود ہیں, سڑکیں کھول دی گئی ہیں,
اور مکمل طور پہ انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور جس وقت 50% اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے گا تو تحریک لبیک کے کارکن اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مسجد رحمت للعالمین واپس آ جائیں گے۔ لبیک کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی پنجاب کے بعض علاقوں میں جو ان کے ورکرز ہیں ان کے گھروں پہ ریڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا خوش اسلوبی سے۔ پوری قوم کو مبارکباد، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو پاکستان کے اندر ایک بدامنی اور بحران کسی کیفیت تھی، یہ بادل اس کے چھٹ جائیں گے اور ساری قوم مل کر ترقی کے لیے آگے بڑھے گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔